بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحٌ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِیسَىٰ، اور ہم نے تم لوگوں کو وہی دین کا وہی راستہ بتایا ہے جس کی ہم نے نوح علیہ السلام پہ وحی کی تھی، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ وحی کی، اور پھر جس کی وصیت ہم نے ابراہیم علیہ السلام پہ کی تھی اور موسیٰ علیہ السلام پہ کی تھی، یہ پوروں کی وحی ایک ہی تھی۔ دیکھیے کیا بات تھی، یہ پوروں کا دین ایک ہی تھا، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور پھر قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں ہم نے رسول نہیں بھیجے ہیں، تو پورے رسولوں کا دین قرآن سے ثابت ہے کہ ایک ہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ مسلمان کی بات کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی بات کی، تو یہ سب مسلمین تھے، صالحین تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی بات کی، تو یہ سب مسلمین تھے، صالحین تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ ایک ہی دین تھا جو تمام لوگوں کے ذریعے ہم نے بھیجے۔ ان کا پیغام کیا تھا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ تم دین کو قائم کرو اور اس میں فرقے مت بناؤ۔ دیکھیں فرقوں کے دو کیٹیگریز ہیں، ایک کیٹیگری یہ ہے کہ یہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی، یہ نہیں مت بناؤ، پوروں کا دین ایک ہی ہے، اسلام۔ دیکھیے یہ جو ایک ایک نبی سے دین اپڈیٹ ہوتے چلے گیا، بقول کسی کے آدم علیہ السلام کی شریعت کیا تھی؟ وہ جھاڑ کے قریب نہیں جانا، دیٹس آل، کوئی شریعت ہی نہیں تھی۔ بھئی کیا چیزوں کی ممانعت تھی آدم علیہ السلام کو؟ بس ایک ہی ممانعت تھی کہ وہ جھاڑ کے قریب نہیں جانا، وہ جھاڑ کے قریب کچھ نہیں کھانا، وہ ایک ہی ممانعت تھی۔ ہم لوگوں کو تھوڑی ممانعتیں ہیں، اس سے پہلے کم تھی، اس سے پہلے اور کم تھی۔ تو یہ جو مختلف پیغمبر آئے وہ زمانے کے لحاظ سے دین کو اپڈیٹ کرتے چلے گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین پرفیکٹ ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ جو دین آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت جو ہے یہ دین مکمل ہو گیا، کمال تک پہنچ گیا، پرفیکٹ ہو گیا، اس میں کوئی ترمیم۔ تو کہا کہ یہ دین کو قائم کرو، یہ ایک اللہ کے دین کو قائم کرو، اس میں فرقے مت بناؤ۔ یہ کیا فرقے بنا لیے، یہ مذہب، یہ مذہب، یہ مذہب نہیں ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہم یہ اس اینگل سے لوگوں کو انوائٹ ہی نہیں کیا، ہم ان کو غیر سمجھ کے جو ہے بولے یہ ہمارے اپنے ہی ہیں، ان کو سمجھانا ہے۔ دیکھیں بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ ایک مقرر ایک بڑا اچھی بات بولے تھے کہ بھئی یہود و نصارہ مخاطب ہو رہے ہیں، اور کسی نے کہا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام، قرآن نازل ہو رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو رہا ہے، تو فوراً جو ہے یہودی اور نصارہ سننے تیار ہو گئے کہ بھئی یہ ہمارے نبیوں کی بات ہے، یہ کیا بات بول رہے ہیں لوگ۔ تو بیچ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے احکامات ان کو واقعات کا جو ثبوت، وہ ون آف دی ریزنز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو جو ہے انوائٹ کیا گیا، اور پھر ان کو بتایا گیا کہ دیکھو یہ تمہارے پیغمبر بھی اسلام پہ تھے، تو اس میں تفرقہ مت ڈالو، اس میں فرقے مت بناؤ۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اور یہ جو مشرکین کو جو تم جس چیز کی طرف بلاتے ہو وہ بڑا بھاری معلوم ہوتا ہے ان کے اوپر۔ یہ کس چیز کی طرف بلاتے ہیں مشرکین کو؟ ایک اللہ کی عبادت کرنے کی طرف بلاتے ہیں، اور مشرک یہ بات مانتا نہیں، انہیں بولتا نہیں صاحب میں منسٹر سے ڈائریکٹلی نہیں مل سکتا، میرے کو پی اے ہونا ضروری ہے۔ اب منسٹر صاحب بول رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم آپ سے قبول رہے ہیں کہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، آپ سے ہی مانگتے ہیں، اور بول رہے ہیں کہ مانگنے والا جب مانگتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، میں قریب ہوں، سننے والے سے بھی زیادہ قریب ہوں میں۔ تو یہ مشرک جو ہے یہ نہیں آئیں گے ایک اللہ کی دعوت پہ، ان کو بہت تکلیف معلوم ہوتی ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ تعالیٰ اپنے لیے جس کو وہ چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور انہی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو بار بار اس کی طرف پلٹتے ہیں، انہی کو کوئی رغبت ہی نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، کوئی انکلینیشن ہی نہیں ہے دین کے طرف، بالکل چھوٹے ہوئے ہیں، تو جو بار بار اس کی طرف پلٹتے ہیں ان کو راستہ دکھاتا ہے۔ بھئی دین میں آنے کے بعد بھی کئی غلطیاں کرتے ہیں، ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ صحیح راستہ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور پھر وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے جو فرقے بنا لیے یہ علم آنے کے بعد، یعنی دوسری کتابیں آنے کے بعد آپس کی دشمنی اور سرکشی کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا، انا کی
کوشش نہیں صاحب، اب ہمارے دین سے تو ہم ہٹے. ارے باپ دادا کے ٹریڈیشنز کو نہیں چھوڑے جو لوگ، باپ دادا کے، ہماری بات کر رہا ہوں میں، باپ دادا کے ٹریڈیشنز کو جو نہیں چھوڑے تو اپنے دین کو کہاں سے چھوڑتے تھے؟ بھئی موسیٰ علیہ السلام آ گئے، ظاہر ہے ان کی کتاب لیٹسٹ ہو گئی. جب داؤد علیہ السلام آ گئے ان کی کتاب لیٹسٹ ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ان کی کتاب لیٹسٹ ہو گئی. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ان کی کتاب جو ہے لیٹسٹ ہو گئی. کرنٹ افیئرس کی کتاب ہو گئی. تا قیامت کوئی چینجز نہیں آئیں گے اس میں. تو جیسا بعض بزرگ جو ہے اپنی تقاریر میں بولتے ہیں کہ بھئی وہ بچہ چھوٹا تھا خمیس پہنتا تھا، ذرا بڑا ہوا خمیس چھوٹا ہوا، بڑا خمیس سلانا پڑا، پھر بڑا خمیس سلانا پڑا، اس کے بعد میں ایک ایسی سائز پہ آ گیا کہ اب ایک خمیس کئی برس چل سکتا ہے آپ ٹیریلین یا ٹیری کاٹ کا خریدنے. تو یہ تا قیامت جو ہے یہ کتاب جو ہے واجبی رہے گی. تو اب کہا کہ جو ہے یہ فرقے کس نے بنائے؟ یہ آپس کی انام ہے. اب دیکھیے دو باتیں ہوں گی کہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تا قیامت ایک ہی دین ہے اسلام. اس میں کئی مذاہب بنا لیے. چلیے ہمارے دین میں 73 فرقے بنا لیے. ایک صاحب مجھے ایک کتاب لا کے دی اردو میں، بہت دن پہلے کی بات ہے، اسلام کے 73 فرقے. صاحب ذرا اس کا انگریزی میں ترجمہ کر دیں. مولا کیوں دوزخ میں ڈلوا رہے ہیں آپ مجھے؟ یہ بہتر ہے نہ پڑھیں لوگ، بہتر ہے نہ پڑھیں. اس کی کیا پبلش؟ تو ہم اسی میں پڑھ گئے، ایسی چیزوں میں پڑھ گئے. اب وہ فرقے ہو گئے، تو صحیح میں صحیح. بھائی صحیح تو وہی ہے جو قرآن اور حدیث پہ ہے. سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے. اب وہ اماموں کی بھی جو چکر ہے، تو ایک وکیل صاحب نے بڑی اچھی حجت پیش کی کہ بھئی حضرت ابو حنیفہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنفی تھے، شافعی تھے، شیعہ تھے، سنی تھے، کیا تھے؟ یہ بات کی پیداوار ہے جس کو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان بزرگوں نے کوشش کی تھی کہ بھی ایک یونیفارمٹی پیدا ہو جائے. تو پھر تفرقہ مت ڈالو دین میں، فرقے بد بنو. آپ سے اگر کوئی پوچھے تو آپ یہی کہو کہ میں مسلمان ہوں. ایک صاحب مجھے لیٹر لکھ کے پوچھے، میرے نام کے ساتھ میر ہے، میر انیس الدین. تو ایک صاحب لیٹر لکھ کے پوچھے بھئی آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ میں جب تک مجھے نہیں معلوم تھا، بڑی معصومیت تھی نام کے اوپر، تو بولے نہیں آپ کے نام میں میر ہے. ارے مارمڈیوک پیکٹھول ٹرانسلیٹ کرا تو آپ کو اعتراض نہیں ہوا، اسلام قبول کرے ہو. تو یہ ہم لوگوں کے پاس یہ کوشش ہی نہیں ہونا ہے فرقہ بندی کرنے کی. یہ ایک ہی دین پہ، ایک ہی اسلام پہ رہنا ہے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجْلٍ مُّسَمًّى لَخُضِيَ بَيْنَهُمْ. اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف، آپ کے پالنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم مہلت دینے کا پہلے سے نہیں ہو جاتا، مقرر وقت نہیں ہوتا، تو ان لوگوں میں فیصلہ کر دیا جاتا. بھئی ہر آدمی کا فیصلہ دھنا دھن کرتے چلے جا رہے ہیں. نہیں، قیامت کے دن یہ پوروں کا فیصلہ ہو، جمع ہو رہا، ریکارڈ ہو رہا، کہیں نہیں جا رہا، سب لکھا ہوا ہے. ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب. اور وہ لوگ جو ان کے بعد کتاب کے وارث بنے، یعنی توریت اور انجیل کے وارث بنے، ان لوگ جو ہے اس کتاب سے ایک شک میں پڑے ہوئے ہیں جو ان کو الجھن میں ڈالا ہوا ہے. کس کتاب سے؟ یا تو ہو سکتا ہے کہ انہی کی کتاب سے الجھن میں پڑے ہوئے ہیں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی وجہ سے الجھن میں پڑے ہوئے ہیں کہ بھئی کس کو مانیں ہم. پہلے کی کتابوں میں ترمیم کچھ چینجز ہو گئے ہیں، یہ کتاب جو ہے فائنل ہے. تو ان کو کوئی ایک شک پیدا ہو گیا ہے کہ کون سی بات صحیح ہے، کون سی کتاب صحیح ہے، کتاب صحیح ہے یا نہیں ہے، شک پیدا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے الجھن میں پڑے ہوئے ہیں. تو اب ان کے 3 کیفیات ہیں. ایک جو ہے ان میں فرقے بن گئے ہیں، ایک شک میں ہے اور ایک الجھن میں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں فَلِذَالِكَ فَدُوا. تو ان تفرقوں کو مٹانے کے لیے، اس شک کو دور کرنے کے لیے، اس الجھن کو سلجھانے کے لیے آپ ان کو بلاؤ، دعوت دو. کیا دعوت دو؟ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ. اور آپ قرآن پہ ویسے ہی قائم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، لہٰذا دوسروں کو بھی ویسے قائم کرنا ہے. اور پھر وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. اور ان کی خواہشوں کی پیروی مت کیجیے. یہ خواہشوں کی پیروی کیا ہے؟ پورا کلچر جو کاپی ہو رہا ہے اس وقت، بقول کسی کے
بھئی کھانے پینے سے لے کے غلاظت نکالنے تک بھی ہم ویسٹرن قوموں کی تقلید کر رہے ہیں. ہر چیز میں تقلید ہو رہی ہے. ہماری آئیڈیالوجی، ایک صاحب بچوں کو بڑی لبرٹی دے دیے تھے. میں ایسے بولا بھائی تھوڑا چیک رہنا چاہیے، بولے تو بولے نہیں آپ کو معلوم ہے ویسٹ میں کیا ہو رہا ہے. دونوں چھوڑ گئے بچے. ریزن کیا ہے؟ ماحول ویسا نہیں ہے. پھر آپ کو قرآن اور حدیث کے مطابق بچوں کی برنگنگ اپ کرنا ہے، ویسٹ کے مطابق نہیں کرنے کا ہے. تو کہا کہ ان کی خواہشوں پہ، یہ خواہشیں کیا ہے کہ آ کے ان لوگ اپنی خواہش بتا رہے ہیں. یعنی وہ جن چیزوں کو پسند کرتے ہیں قرآن اور حدیث کے خلاف، ان چیزوں کی جو ہے آپ اتباع مت کیجئے. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور آپ یہ ڈکلیئر کر دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ میں ایمان لایا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی، یعنی قرآن پہ ایمان لایا. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تم لوگوں میں انصاف کروں. اللہ ربنا وربکم، اللہ تعالیٰ ہمارا بھی پالنے والا ہے، تمہارا بھی پالنے والا ہے. کیا کمپرومائزنگ سٹیٹمنٹ ہے. دیکھیں بھئی وہی بارش کا پانی میں بھی پیتا ہوں، آپ بھی پیتے ہیں، آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رہو. وہی راشن کی دکان سے آپ بھی غلہ لیتے ہیں، میں بھی غلہ لیتا ہوں. بازو گھر ہیں، آپ بھی وہی ہوا سونگتے ہیں، ہم بھی وہی ہوا سونگتے ہیں. تو دعوت کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، پہلے اپنا بناؤ اس کے بعد میں دعوت دو. تم غلط ہے بول کے دعوت دینے جائیں گے تو انہیں دعوت کو کیسے آئیں گے؟ دعوت کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا پالنے والا ہمارا پالنے. دیکھیں کیا آرگیومنٹ ہے. Your God and our God is the same God. Don't you agree? We breathe the same air. We drink the same water from Usman Sagar. ہاں بھائی بات تو صحیح ہے. پھر why this difference؟ سوچتے کیوں نہیں آپ لوگ؟ کیوں فرق ہے یہ؟ چلیے جب سوچنے پہ آئیں گے تو پھر بات ہوگی. نہیں آپ شروع سے کسی کو غلط بول کے بھی بیچاروں تک اگر صحیح بات نہیں پہنچی ہے تو بھی غلط ہی رہیں گے. اور صحیح بات پہنچنے کے لیے تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہے، تمہارے اعمال تمہارے لیے. تم کو جواب دینا ہے اپنے اعمال کا، ہم کو جواب دینا ہے ہمارے اعمال کا. لا حجت بیننا و بینکم، اور ہم میں تمہارے میں کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے، کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہے. سیدھا ایک ڈکلیریشن ہے، آپ اعلان کر دیجئے آپ ہم میں تمہارے میں جو ہے کوئی حجت نہیں ہے. اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر، اور اللہ تعالی ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف ہمارا ڈیسٹینیشن ہے. وہ حد جہاں ہم کو پہنچنا ہے وہ اسی تک پہنچتی ہے، وہیں ہم کو جمع ہونا ہے. جمع کہے کے واسطے ہونا ہے، وہاں معلوم ہو جائے گا کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. یہاں اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے لیکن بات منوانے کا طریقہ ہمارا جو ہے غلط ہو رہا ہے، تو یہ اللہ تعالی ہم کو